بنگلہ دیش کی اعلیٰ بیوروکریسی کے ایک وفد نے, جس کو ٹی ڈی سی کے جو ہیں لوگ, انہوں نے وزٹ کیا مری پتریاٹا. ٹورزم کے حوالے سے اس پہ بات کرنا چاہوں گی میں آپ سے کہ کیا فیڈ بیک تھا, کیسا لگا ان کو چیئر لفٹ پہ بیٹھ کے, پہاڑ دیکھ کے, وہاں کی جو سڑکیں ہیں اور جو اب جو لک نکلی ہے مری کی اس کو دیکھ کے ان کو کیسا لگا؟ اچھا, یہ میں پہلے تھوڑا سا کریکٹ کر دوں, یہ بنگلہ دیش کی نا اعلیٰ سرکاری افسران جس کو بیوروکریسی کہتے ہیں, جی, ان کا ایک وقت آیا. ہاں جی, انہوں نے اسپیشلی ٹی ڈی سی پی مری پٹیاٹا کا ٹی ڈی سی پی, ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب, ٹھیک ہے جی. اور اس کے جو ہیں ڈپارٹمنٹ کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری جو ہیں سکرات امان رانا ہے, اور ایم ڈی جو ہیں وہ عاصم رضا صاحب ہیں, اور منسٹر صاحبہ ہیں جو مریم اورنگزیب صاحبہ, ٹھیک ہے. اور یہ جو ٹیم ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی سرپرستی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ویژن کو لے کے چلتے ہیں. تو یہ جو سرکاری بنگلہ دیشی بیوروکریسی تھی, ان کا جو ٹور تھا, ٹور کا مقصد یہ تھا کہ پنجاب میں ٹورزم کے فروغ کے لیے کی گئی اقدامات, اور یہ جو انہوں نے سیاحت کے فروغ کے لیے جدید سہولیات جو فراہم کی جا رہی ہیں وہ کیا ہیں, ان کا اور باقی مزید ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینا, تاکہ وہ یہاں سے لے کر وہ اپنے ملک جائے, بنگلہ دیش میں جائیں, اور وہاں پہ جا کے نا اس کو امپلیمنٹ کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اس میں ان کو وہاں پٹیاٹا پہنچنے پر نا پٹیاٹا چیئر لفٹ کی سیر کرائی گئی. کیا بات ہے. اور انہوں نے وہ پٹیاٹا چیئر لفٹ کو, جو اب آپ دیکھیں نا, اب یہ موجودہ میں نے بتایا مریم اورنگزیب صاحب کے جو ہے اورنگزیب صاحبہ کی سربراہی میں جو پٹیاٹا جو چیئر لفٹ ہے, اس کو بہت بہتر کیا گیا. ٹھیک ہے. پٹیاٹا ریزورٹ بنائے گئے, ان کو وہاں بھی سیر کرائی گئی, انہوں اس سے لطف اندوز ہوئے, اس کو ان کو بڑا اچھا لگا. اور اس کا روٹ جو تھا جہاں پہ انہوں نے ہماری وہاں پہ نیچر دیکھی, لوگوں کو دیکھا, اور اس کا بڑا اسموتھلی اور محفوظ سفر پٹیاٹا کا, دنیا کی محفوظ ترین جو چیئر لفٹس ہیں ان میں پٹیاٹا کا شمار کیا جانے لگا ہے. اور یہ جو بنگلہ دیشی وفد ہیں انہوں نے یہ بتائی یہ بات, انہوں نے کہا کہ جب ہم نے جب یہ اس کی سیر کر رہے تھے, جب ہم بیٹھے تو ہمیں ذرا خوف محسوس ہوا, لیکن جیسے ہمیں اس کی سروس کا اندازہ ہوا اس کے چلنے کے اوپر, تو ہمیں یہ لگا کہ ہم سیف ہیں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دنیا کی سیف ترین اگر کوئی 5-10 ہے پوری دنیا میں, اور 5-10 ان میں اس کا کوئی آگے پیچھے کوئی نمبر ہوگا. بڑی زبردست, مطلب پازیٹیو. ہاں, پازیٹیو. پھر ان کو نا ٹورزم کی نا ڈپارٹمنٹ کی جو ہے اوپن بس ہے, ڈبل ڈیکر بس ہے, اس کے اوپر ان کو پٹیاٹا ریزورٹس لے جایا گیا. وہاں پہ نئے لیونگ سٹینڈرڈ کو انہوں نے دیکھا, اور وہ بڑے حیران رہ گئے کہ جنگل میں منگل کیا ہوا. کیا بات ہے. تو گورنمنٹ نے اور مریم نواز صاحبہ کے ویژن کو انہوں نے داد دی, انہوں نے کہا جی کمال ہے جی, یہاں پہ انہوں نے کیا کیا. اور اس کا جو نئے سیاحتی مقامات کی ترقی اور ان کی جدید سہولیات کی فراہمی اور سیاحت کے فروغ کو انہوں نے سراہا, انہوں نے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو اپریشیٹ کیا. بھائی نہ سب تو میرا بھی دل کرنے لگ گیا جانے کو. اتنی زبردست آپ بتا رہے ہیں, میں بھی اس کی انفارمیشن کا میرا بھی دل ہے نا کہ اتنی زبردست بچوں کو لے کے جانا چاہیے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. یہ جو آن لائن فراڈ ہے یہ دن بہ دن, پہلے بھی آپ سے اس بارے میں بات ہوئی تھی, لوگ تو بڑے شیر ہوئے ہیں آن لائن فراڈ میں. یار بڑا زبردست سوال کیا تم نے. اب بھی چند دن پہلے میری سسٹر, میری بڑی بہن ہے, تو ان کی مجھے کال آئی, اور بڑا سانس سا پھولا ہوا اور بڑے غصے میں. اچھا. بڑی آپی ہیں, تو ان کا فون آیا, نسیم یہ میری بات سنو, میں تمہیں نمبر دے رہی ہوں اور یہ اس کو چیک کرو. یہ میں نے کہا باجی ہوا کیا, مجھے بتائیں تو صحیح آپ. تو انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں, میرے مانجے کا نام لیا انہوں نے, اور کہا جی اس کو پولیس نے پکڑ لیا. اچھا میں تو یہ کور کر رہا ہوں نا, تو میں نے باجی کو بڑے آرام سے کہا باجی یہ صرف جھوٹ اور فراڈ ہے, تو آپ ایزی ہو. نہیں وہ فون کر. میں نے کہا نہیں آپ ایزی ہو, اس کو گھر فون کریں, بجائے آپ پریشان ہو گئی ہیں, مجھے فون کر رہی ہیں یا پولیس والے کی بات سن رہی ہیں. تو یہ اچھا نہیں تو پہلے رہتے میں کہہ رہی, وہ ڈانٹ رہی تھی مجھے, ماں ہماری نہیں اللہ کو جنت نصیب ہو گئے, تو یہ ہماری بڑی آپی ہماری ماؤں کی طرح ہیں. تو خیر میں نے ان کو بڑے محبت سے, اور میں نے ان کی جذبات سمجھ رہا تھا. یہ میں اپنی ذاتی ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں, یہ بھی چند دن پہلے کی بات. ٹھیک ہے, چند دن پہلے.
تو خیر انہوں نے گھر فون کیا، بیٹی کو فون کیا، اس نے بتایا وہ تو سو رہا ہے بانجے میں، ارم نام ہے اس کا میرے بانجے کا، کرکٹ وغیرہ کھیلتا تھا، وہ تو سو رہا ہے، وہ صبح کلب گیا تھا کھیل کے آ کے سو رہا ہے. تو پھر میرے باجی کو بولا نہیں تم مجھے پتا، میں کہا میں نے بندوبست کرنا، کرو بندوبست کر. جی اچھا اب یہ سین یہ ہے، وہ ہے کیا سین؟ انہیں مجھے کہا اس نے مجھے فون پہ کہا امی جی مجھے لے کے جا رہے ہیں. ناظرین آپ کو میں ایک بات دوبارہ بتا رہا ہوں، متیبہ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کو کال آئے کہ آپ کا بھانجا، آپ کا بھتیجا، آپ کا بیٹا ہم نے پکڑ لیا ہوا، ٹھیک ہے، اور اچھا قصہ کیا بتائیں گے آپ کو؟ ظاہر ہے آپ شریف لوگ ہیں، سب تمام فیملی شریف لوگ ہیں. تو جو میری سسٹر کو جو واقعہ بتایا گیا، انہوں نے یہ بتایا کہ ایک کالج کا ایک ادارے کا نام میں نہیں لوں گا، اس ادارے کا نام لے کے اس کے گرلز ہاسٹل سے اس کو پکڑا، اس کا ایک دوست تھا، تو ہم اس کو پرچہ ہو جائے گا اور ریپ کا پرچہ ہوگا اس کے اوپر، لانا یوں ڈرا دیا انہوں نے. آپ فوری طور پہ شمالی چانی تھانے میں پہنچے، یہ کریں وہ کریں. تو ظاہر ہے ایک شریف آدمی کا کوئی بھی بات سنے گا تو ناظرین اس کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے. آپ کو کال آئے گی، آپ کو کہا جائے گا کہ آپ فلانا فلانا بندہ یوں پکڑا گیا ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، اس کا دوست لڑکی کے اغوا میں تھا، یہ نہیں ہے، فوری صاحب سے بات کر لیں اور یہ کر لیں وہ کر لیں، اور ساتھ میں آپ کو آواز بھی سنائی دی جائے گی. آپ کو فوراً کہ آگے بندہ اگر آپ کا وہ بھانجا ہے تو آپ کو بولے گا ممو ممو ممو، اگر آپ کا بھتیجا ہے تو چاچو چاچو، یا آپ کا بیٹا ہے تو بتایا انہوں نے کہ آپ کا بیٹا ہے تو فادر سے بات کر رہے ہیں تو ڈیڈی ڈیڈی بولے گا، ممی امی مجھے بچا لو بچا لو بچا لو. اچھا یہ جب آپ سنتے ہیں نا کہ اپنے کسی پیارے کو ایک گرفتاری یا کوئی نقصان، تو آپ دماغ آپ کا کام نہیں کرتا، تو آپ یہ سوچنے پہ مجبور کہہ رہا ہوں، آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے کہ یہ آواز اس کی ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح کا فراڈ ہوتا ہے، اور یہ ساری جعلی سموں پہ ہوتا ہے، اور یہ آپ سے وہ پھر آپ کو اتنا ایپناٹائز کر دیتے ہیں فون کے ذریعے، تو آپ کو فوری، اور آپ جب کال کرتے ہیں اپنے اس ممبر کو جس کی گرفتاری کی بات ہو رہی ہے تو اس کا فون آپ کو بند ملتا ہے. تو بند ملنے سے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سافٹ ویئر ایک ایسا انہوں نے لگایا ہوتا ہے کہ وہ سم جو ہے نا 20 سے 25 منٹ کے لیے وہ آپ کو بند ہی ملے گی، جس سے آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے. لیکن نہیں، یہ سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے، آپ اس سے بچیں. اور یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس سے پہلے میرے دوست ہیں عاطف صاحب، انہوں نے مجھے کال کی تھی کہ میں میرے بیٹے کو یوں لے کر میں جا رہا ہوں، یہ پیسے لے کے جا رہا ہوں. میں نے کہا بیٹا میری جان، میرے لگتے جگر، ذرا ایک منٹ ذرا، اور میرے دوست ہیں نا بچپن کے، تو میں نے کہا یار ایک دفعہ ذرا اس کی یونیورسٹی میں چلے جاؤ. تو جب وہ یونیورسٹی گیا تو اس کا بیٹا اس سے لڑنے لگ پڑا کہ ڈیڈی آپ کیوں آ گئے، دوست میرا مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہ سب فراڈ ہوتا ہے. اس کے اور بھی بہت سارے فراڈ ہیں، کیونکہ ٹائم کم ہے تو متیبہ یہ یہاں پہ ہم کہیں گے اپنے آپ کی وجہ سے، آپ نے بڑا سا سوال کیا کہ آپ ان فراڈ سے بچیں، ان لوگوں سے بچیں. یہ صرف فراڈ کرتے ہیں اور آپ سے پیسے منگواتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ جو پیسے چلے گئے ان کو کیسے پکڑ لیں گے. ادارے اپنی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچے سے علاقے سے ہو رہا ہے. تو نیکسٹ ٹائم یہ کوشچن مجھ سے پوچھنا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا ادارے کیا کر رہے ہیں، ان کو پکڑا کیسے جا سکتا ہے.